آج کی اس ویڈیو میں گورشید سرکار کی کتاب دین الہی میں سے، جس کا پڑھنا اور سننا دونوں ہی باعث ثواب ہے، نور کا بہترین ذریعہ اور گورشید سرکار کی باطنی توجہ حاصل کرنے کا بھی بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ یہاں پر سرکار جنتوں کے نام مینشن کر رہے ہیں، جنت اور دوزخوں کے نام۔ 7 طرح کی جنتیں اور 7 طرح کی دوزخیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں، جنت نمبر 1 جو ہے وہ خلد ہے، دوسری دارالسلام ہے، تیسری دارالقرار، چوتھی عدن ہے، 5ویں ماوا ہے، 6ٹھی نعیم ہے اور 7ویں جنت الفردوس ہے۔ اور دوزخوں کے نام: نمبر 1 سقر، نمبر 2 سعیر، نمبر 3 نتا، نمبر 4 حطمہ، نمبر 5 حجیم، نمبر 6 جہنم، نمبر 7 حاویہ۔ مندرجہ بالا سارے نام سریانی زبان کے ہیں، وہ زبان جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ سب مذاہب کا عقیدہ ہے کہ جسے اللہ چاہے دوزخ میں اور جسے چاہے بہشت میں بھیج دے۔ اگر وہیں سے جس روح کو دوزخ میں بھیجا جاتا تو وہ اعتراض کرتی کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اللہ کہتا تو نے میری طرف سے منہ موڑ کر دنیا طلب کی تھی۔ روح کہتی وہ تو صرف نادانی میں اقرار تھا، عمل تو نہیں کیا تھا۔ پھر اس حجت کو پورا کرنے کے لیے روحوں کو نیچے اس دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام، جنہیں شنکر جی بھی کہتے ہیں، جنت کی مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا۔ پھر روح انسانی کے علاوہ کچھ اور مخلوقیں بھی اس دنیا میں ڈال دی گئیں۔ جب آدم علیہ السلام کا جسم بنایا جا رہا تھا تو شیطان نے حسد سے تھوکا تھا، جو ناف کی جگہ گرا اور اس تھوک کے جراثیم بھی اس جسم میں شامل ہو گئے۔ شیطان جنات قوم سے ہے۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی بنیاد: پیٹ میں نطفانی کے بعد خون کو اکٹھا کرنے کے لیے روح جمادی آتی ہے، پھر روح نباتی کے ذریعے بچہ پیٹ میں بڑھتا ہے، 4 ماہ کے بعد روح حیوانی جسم میں داخل کی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچہ پیٹ میں حرکت کرتا ہے۔ ان کو عرضی ارواح کہتے ہیں۔ پھر پیدائش کے بعد روح انسانی دوسری مخلوقات کے ساتھ آتی ہے، ان کو سماوی ارواح کہتے ہیں۔ اگر بچہ پیدائش سے تھوڑی دیر پہلے ہی پیٹ میں مر جائے تو اس کا جنازہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ حیوان تھا۔ پیدائش کے تھوڑی دیر بعد مر جائے تو اس کا جنازہ لازم ہے، کیونکہ وہ روح انسانی کی آمد کی وجہ سے انسان بن گیا تھا۔ اور نفس نے بھی مقام ناف پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیرا لگا لیا تھا۔ اگر اس میں جمادی روح طاقتور ہے تو وہ پہاڑوں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ روح نباتی کی وجہ سے انسان پھولوں اور درختوں سے لگاؤ رکھتا ہے۔ روح حیوانی کے غلبہ سے جانوروں سے پیار اور جانوروں جیسے کام کرتا ہے، جبکہ نفس کی شکل کتے کی طرح کی ہوتی ہے۔ اس کے غلبے سے کتوں جیسے کام اور کتوں سے پیار کرتا ہے۔ اور بیداری قلب سے انسان فرشتوں کی طرح بن جاتا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد سماوی ارواح آسمانوں کو لوٹ جاتی ہیں، جو ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہیں۔ عرضی ارواح بما نفوس کے اسی دنیا میں رہ جاتی ہیں۔ عرضی روحیں ایک سے دوسرے پھر تیسرے جسم میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ ان کا روز محشر سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پاکیزہ نفس قبروں میں رہ کر لوگوں کو فیض پہنچاتے اور خود بھی بندگی کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ جب شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آسمانوں پر پہنچے تو دیکھا موسیٰ وہاں بھی موجود ہیں۔ بدکار لوگوں کے طاقتور نفس اپنے بچاؤ کے لیے شیاطین کے ٹولے سے مل جاتے ہیں اور لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کو بدروحیں بھی کہتے ہیں۔ انجیل میں ہے کہ عیسیٰ بدروحیں نکالا کرتے تھے۔ عرضی ارواح اور نفوس اسی دنیا میں روح انسانی عالم علین یا سجین میں، اور لطائف اگر طاقتور ہیں تو وہ بھی علین میں، ورنہ قبر میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ نفس کی وجہ سے انسان ناپاک ہوا۔ بقول بلے شاہ: اس نفس پلیت نے پلیت کیتا، اساں مڈھوں پلیت نہ سی۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ نفس کو پاک کرنے کے لیے کتابیں اتریں، نبی ولی آئے، کہیں اس کو دوزخ سے ڈرایا گیا، کہیں بہشت کی لالچ دی گئی۔ ریاضت، عبادت
اور روزوں کے ذریعے اسے سدھارنے کی کوشش کی گئی اور جنت کے حقدار بھی ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے باطنی علم کے ذریعے اس سے پاک بھی کر لیا اور اللہ کے دوست بن گئے۔ آگے تذکرہ نفس میں سرکار فرماتے ہیں کہ یہ شیطانی جرثومہ ہے، ناف میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ سب نبیوں ولیوں نے اس کی شرارت سے پناہ مانگی۔ اس کی غذا فاسفورس اور بدبو ہے جو ہڈیوں، کوئلے اور گوبر میں ہوتی ہے۔ ہر مذہب نے جنابت کے بعد نہانے پر زور دیا ہے کیونکہ جنابت کی بدبو مساموں سے بھی خارج ہوتی ہے۔ بدبودار قسم کے مشروب اور بدبودار قسم کے جانوروں کے گوشت کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ روز ازل میں اللہ کے سامنے والی تمام روحیں جمادی تک ایک دوسرے سے مانوس اور متحد ہو گئیں۔ روح جمادی کی وجہ سے انسان نے پتھروں کے مکان بنائے اور روح نباتی کی وجہ سے درختوں کی لکڑیوں سے چھت بنائی۔ درختوں کے سائے سے بھی مستفیض ہوئے۔ درختوں نے ان کو صاف ستھری آکسیجن پہنچائی۔ پیچھے والی حیوانی روحیں جو دنیا میں آ کر جانور بن گئے، سب انسانوں کے لیے حلال کر دیے گئے، جبکہ انہی سے متعلقہ پرندے بھی حلال کر دیے گئے۔ بائیں طرف جنات اور سفلی موکلات بنے، پھر ان سے پیچھے کی طرف خبیث ارواح جو آخر میں دشمن خدا ہوئیں، اور وہ حیوانی، نباتی اور جمادی روحیں جو خبیثوں کے پیچھے نمودار ہوئی تھیں، انہوں نے انسانوں سے دشمنی کی۔ ان کی روح جمادی کے دنیا میں آنے سے راکھ کوئلہ بنی، جس کی گیس انسانوں کے لیے نقصان دہ تھی۔ ان کی روح نباتی سے خطرناک اور کانٹے دار قسم کے اور آدم خور قسم کے درخت وجود میں آئے، اور ان کی روح حیوانی سے آدم خور اور درندہ قسم کے جانور پیدا ہوئے، اور ان سے متعلقہ پرندے بھی انہی کی انسان دشمنی کی خصلت کی وجہ سے حرام قرار دیے گئے، جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ پنجے سے پکڑ کر غذا کھاتے ہیں۔ دائیں جانب والی ارواح کو انسان کا خادم، پیغام رساں اور مددگار بنایا، اور انسان کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کر کے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ اب انسان کی مرضی، محنت اور قسمت ہے کہ خلافت منظور کرے یا ٹھکرا دے۔ نفس خواب میں جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور اس بندے کی شکل میں جنات کی شیطانی محفلوں میں گھومتا ہے۔ نفس کے ساتھ خناس بھی ہوتا ہے جس کی شکل ہاتھی کی طرح ہوتی ہے، اور یہ نفس اور قلب کے درمیان بیٹھ جاتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے نفس کی مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ 4 پرندے بھی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے چاروں لطائف کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، جیسا کہ قلب کے ساتھ مرغ، جس کی وجہ سے دل پر شہوت کا غلبہ رہتا ہے۔ قلب کے ذکر سے وہ مرغ بسمل بن جاتا ہے، حرام و حلال کی تمیز کا شعور پیدا کر دیتا ہے۔ پھر اس قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ سری کے ساتھ کوا اور کوے کی وجہ سے ہرس، اور خفی کے ساتھ مور کی وجہ سے حسد، اور اخفا کے ساتھ کبوتر کی وجہ سے بخل آ جاتا ہے، اور ان کی خصلتیں لطائف کو ہرس و حسد پر مجبور کر دیتی ہیں، جبکہ لطائف منور نہ ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے انہی 4 پرندوں کو نکال کر پاکیزہ کر کے دوبارہ جسم میں ڈالا گیا تھا۔ مرنے کے بعد پاکیزہ لوگوں کے یہ پرندے درختوں پر بسیرا بنا لیتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنگلوں میں کچھ دن رہ کر پرندوں جیسی آوازیں نکالتے ہیں، اور یہ پرندے ان سے مانوس ہو جاتے ہیں اور ان کے چھوٹے موٹے علاجوں میں معاون بن جاتے ہیں۔ آگے سرکار فرماتے ہیں ایک اہم نکتہ، نفس کا تعلق شیطان سے ہے، سینے کے 5 لطائف کا تعلق 5 رسولوں سے ہے، انا کا تعلق اللہ سے ہے، اور اسی طرح اس جسم کا تعلق کامل مرشد سے ہے، اور جو بھی مخلوق اس نسبت سے خالی ہے وہ اس کے فیض سے محروم اور عاری ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ پارٹ شیئر کیا جائے گا۔ دعا کرتی ہوں کہ سرکار مزید علم میں اضافہ فرمائے اور صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ آخری دعا کہ سرکار ہم گناہ گاروں پر نظر کرم رکھیں اور اپنا مزید قرب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ گور شاہی مرحبا۔